فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات۔ فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات اپنی جگہ مسلم ہے۔ یوں تو اس کالج نے نووارد انگریزوں کی علمی ذوق و شوق کو پورا کیا، وہیں اردو زبان و ادب کے فروغ میں کارہائے نمایاں خدمات انجام دی۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، جو اردو زبان و ادب کی ترقی میں پیش رہے۔ انہوں نے ہندوستان کے مختلف ریاستوں سے قابل، ہنرمند اور ماہرین اساتذہ کو مدعو کیا، جنہوں نے ادب کے طالب علموں کی ذہنی آبیاری کی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ذات سے زبان و ادب کی خدمت بہم پہنچائی۔ اس کالج سے وابستہ اساتذہ کو میر منشی کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ کالج میں آنے والے پہلے چیف منشی کی حیثیت سے میر بہادر علی حسینی کا نام لیا جاتا ہے، جس کی تنخواہ 200 روپے ماہوار مقرر کی گئی تھی۔ دوسرے میر منشی کی حیثیت سے تارنی چرن مترا تھے، جن کی ماہوار تنخواہ 100 روپے مقرر تھی اور بقیہ تمام منشیوں کی تنخواہ 40 روپے ماہوار تھی۔ میر بہادر علی حسینی کے توسط سے میر امن دہلوی کو فورٹ ولیم کالج میں آنے کا موقع ملا، جن کی تصنیف باغ و بہار کو وہ شہرت ملی جو دوسروں کے حصوں میں نہیں آئی۔ یوں تو اس کالج میں تبادلات تخلیقات کا سلسلہ بھی جاری رہا اور دوسری زبانوں کی کتابوں کا ترجمہ بھی ہوتا رہا، لیکن تبادلات تخلیقات کم اور ترجمہ کے فن پر زیادہ زور دیا گیا۔ اس لحاظ سے خطہ بنگال کو ترجمہ کے فن پر اولیت کا مقام حاصل رہا۔ فورٹ ولیم کالج میں لکھی جانے والی کتابوں اور مصنفوں کے نام یہ ہیں۔ سب سے پہلے آنے والے مصنف میر بہادر علی حسینی اور ان کی تصنیفات نثر بے نظیر، اخلاق ہندی، تاریخ آسام، رسالہ گلکرسٹ۔ سید حیدر بخش حیدری کا شمار سب سے زیادہ لکھنے والے مصنفوں کے صف میں ہوتا ہے اور ان کی تصنیفات میں قصہ مہرماں، قصہ لیلی مجنوں، طوطا کہانی، آرائش محفل، گل مغفرت، ہفت پیکر، تاریخ نادری، گلدار دانش۔ سب سے زیادہ شہرت پانے والے مصنف میر امن دہلوی اور ان کی کتاب باغ و بہار۔ باغ و بہار میر امن دہلوی نے 1801 عیسوی میں لکھنا شروع کیا اور 1802 عیسوی میں مکمل کیا، اور یہ کتاب 1803 عیسوی میں ہندوستانی پریس کلکتہ سے شائع ہوئی۔ باغ و بہار یہ میر امن دہلوی کی تبادلات تخلیق نہیں ہے، بلکہ اصل قصہ فارسی چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے، جسے امیر احمد خلف شاہ محمد نے لکھا تھا۔ غالباً اس کتاب سے پہلے تقریباً 28 یا 30 برس پہلے عطا اللہ خان تحسین نے شجاع الدولہ کے زمانے میں 1775 میں نو طرز مرصع کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا تھا، لیکن اس کی زبان پر فارسیت کا غلبہ تھا۔ اس وجہ سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو یہ احساس ہوا کہ قصہ فارسی چار درویش کا عام فہم سلیس انداز میں ترجمہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے میر امن دہلوی کو ہدایت دی۔ بقول میر امن دہلوی کے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر قصہ چار درویش کو عام بول چال کی زبان میں ترجمہ کیا۔ چونکہ مجھے جان گلکرسٹ نے ہدایت کی تھی کہ اس قصے کو ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں، جو اردو کے لوگ، ہندو مسلمان، عورت مرد، لڑکے بالے، خاص و عام آپس میں بولتے چالتے ہیں، ترجمہ کرو۔ مواقف حکم حضور کے میں نے بھی اسی محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ باغ و بہار کو اردو نثر کا اعلیٰ نمونہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کی سلاست اور بلاغت کو دیکھتے ہوئے اردو زبان و ادب کے بڑے بڑے محققین اور ناقدین نے اپنی تنقیدی نگاہ اس کتاب پر ڈالی ہے۔ بقول نور الحسن نقوی کے، یہ ہماری زبان کی ایک سدا بہار کتاب ہے، اسے ہر دور میں شوق سے پڑھا جاتا رہا ہے
اور پڑھا جاتا رہے گا۔ اس سلسلے میں سر سید احمد خان کا کہنا ہے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ میر امن دہلوی نے ملا واعظ حسین کاشفی کی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ گنج خوبی کے نام سے کیا، جو باغ و بہار کے سامنے پھیکا پڑا۔ میر شیر علی افسوس کی باغ اردو اور دیوان اردو، مرزا علی لطف کا تذکرہ گلشن ہند، یہ علی ابراہیم خاں کی کتاب گلدار ابراہیم کا اردو ترجمہ ہے، جسے اردو کی پہلی تذکرہ کی کتاب تسلیم کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کلیات لطف کو ترتیب دیا تھا۔ مدر علی خاں ولا، مادھونل کام کنڈلا، بیتال پچیسی، ہفت گلشن، تاریخ شیر شاہی، جہانگیر نامہ، اتالک ہندی، قادم علی جواں کی 12 ماسہ، تاریخ فرشتہ، شکنتلا ناٹک اور دستور ہند، خلیل علی خان اشک کی کتاب قصہ امیر حمزہ اور اکبر نامہ، نہال چند لاہوری کی مذہب عشق، یہ عزت اللہ بنگالی کی کتاب گل بقاولی کا اردو ترجمہ ہے۔ بینی نارائن جہاں، ان کی کتاب چار گلشن یہ عشقیہ داستان تھی، اور دیوان جہاں یہ 125 شاعروں کا تذکرہ اور ان کا انتخاب شامل ہے۔ للو لال کوی، پریم ساگر، سنگھاسن بیتی، مہادیو بلاس، راجنیتی۔ فورٹ ولیم کالج میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہوا تھا، اور یہ ترجمہ مولوی امانت اللہ نے کیا۔ ان کی تصنیفات میں ہدایت الاسلام، ترجمہ قرآن مجید، صرف اردو، جامع الاخلاق، اور اردو کے مایہ ناز علم دوست شخصیت ڈاکٹر جان گل کرسٹ، ان کی